اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنانا چاہا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ زمین سے مٹی کون لے کر گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا؟ اور آخر میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا ذکر بھی کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین کرام، فرشتے اللہ رب العزت کی بہت بڑی اور بہت طاقتور مخلوق ہیں۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ کیسے ہیں، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ تعداد میں فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں۔ تمام فرشتے صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے، لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح کہ وہ نماز میں کھڑے رہیں، اور روز قیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، ہے فرشتوں، میں دنیا میں ایک اپنا نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا، ہے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، ہے فرشتوں، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، ہے جبریل، جاؤ اور زمین سے مٹی اٹھا کر لاؤ۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو زمین نے کہا، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس آ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، ہے مالک کائنات، ہے خالق کائنات، زمین نے تیرے نام پر پناہ مانگی تو میں نے اسے تیرے نام پر پناہ دے دی اور بغیر مٹی لیے واپس آ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے بھی زمین کو اللہ کے نام پر پناہ دے دی اور بغیر مٹی لیے واپس تشریف لے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی بغیر مٹی لیے واپس بارگاہ الہی میں چلے گئے۔ اب باری آئی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام سے زمین نے اللہ کے نام پر پناہ مانگی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی لی اور بارگاہ الہی میں چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، ہے اسرائیل، تم نے مٹی کو زمین سے الگ کیا، اب تم ہی اس کو ملانا، اسی لیے آپ کو مالک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، ہے فرشتوں، تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو فوراً تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، ہے آدم،
تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا۔ دیکھتے ہیں یہ ہمارا کہنا مانتا ہے یا پھر بھول جاتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ شیطان تو پہلے سے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا، انہی ہی کی وجہ سے ہی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دربار سے نکالا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ اب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی بی بی حوا کو بہکانا شروع کر دیا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر کار ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس درخت کے پاس جانے سے بھی اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا تھا۔ جب دونوں نے وہ پھل کھایا، پھل کھانے کے ساتھ ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، ہم نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ کھلا تمہارا دشمن ہے۔ اب تم نے شیطان کا کہنا مانا، لہٰذا اب تم اور حوا جنت سے نکل جاؤ اور دنیا میں چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت دکھ ہوا۔ وہ بہت عرصے تک اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ آخر کار ایک دن اللہ رب العزت کو حضرت آدم علیہ السلام پر رحم آ گیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ ہے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم پر بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، تو اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی بھی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، ہے آدم، تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو، جب کوئی میری طرف سے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ فرمایا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو نہ پھر خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانے گا اور وہ ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا، یقیناً وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام اس دنیا میں رہنے لگے اور خوب جی لگا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے۔ ان کی بہت ساری اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ کھلا ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کو نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ اب آخر میں ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا۔ ناظرین و سامعین کرام، قرآن مجید میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا ذکر آیا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے بہت ساری اولاد ہوئی۔ انہی میں 2 بچے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا لیکن ہر بات ماں کی یا باپ کی نہیں مانتا تھا، جبکہ حابیل چھوٹا بھائی تھا لیکن یہ ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ اکلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے یعنی حابیل سے کرنا چاہتے تھے، جو کہ بہت نیک اور شریف تھا۔ اسی لیے قابیل اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی کا دشمن بن گیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ آؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اسی سے اکلیمہ کی شادی کی جائے گی۔ چنانچہ دونوں نے قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ آئے تو آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس کے بھائی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ نیک بندوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے مار بھی دو گے تب بھی میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخرکار ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ ناظرین و سامعین کرام، دنیا میں پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کا کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل کو فکر ہوئی کہ میں حابیل کی لاش کا کیا کروں، کس طرح اس کو چھپاؤں۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک کوہ اپنی چونچ سے زمین کو کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو زمین میں دفن کر رہا ہے۔ تب اس نے بھی اپنے بھائی حابیل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا، جس کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔